بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کی خدمت میں کچھ ایسی اہم اور لرزہ خیز باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں جنہیں سن کر یقیناً آپ کی روح کانپ اٹھے گی اور دل تیزی سے دھڑکنے لگے گا، اور ہمیں اس بات کا سچا احساس ہوگا کہ ہم کس قدر غفلت اور لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، کیا آپ یہ حقیقت جانتی ہیں کہ کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جو رمضان کے روزے رکھنے کے باوجود بھی جنت کی نعمتوں سے محروم رہیں گی؟ یہ سن کر آپ کو شدید حیرانی اور تعجب ہو رہا ہوگا، مگر یہ ایک کڑوی حقیقت ہے کہ کچھ عورتیں دن بھر بھوک اور پیاس کی شدت تو برداشت کریں گی، نمازیں بھی پابندی سے پڑھیں گی اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کثرت سے کریں گی، مگر ان کے کچھ برے اعمال انہیں جنت کے مقدس دروازوں سے دور کر دیں گے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ آخر وہ کون سی بد نصیب عورتیں ہیں جن کے گناہ ان کے روزے اور تمام تر عبادات کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں، تو اس اصلاحی ویڈیو کو اول تاخیر ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ پیغام ہر مسلمان بہن کے لیے انتہائی ضروری اور اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ کچھ لوگ بہت زیادہ عبادت گزار ہونے کے باوجود جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکیں گے۔ اسی تناظر میں آج میں آپ کو تفصیل سے بتانے والا ہوں کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گی۔ میری محترم بہنوں، کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی کچھ عورتیں جنت سے محروم رہیں گی؟ یہ سن کر بے حد حیرت ہو رہی ہوگی، مگر یہ اٹل حقیقت ہے کہ کچھ عورتیں سحری بھی کریں گی، باقاعدگی سے روزہ رکھیں گی اور افطاری بھی کریں گی، مگر اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پھر بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گی۔ وہ سارا دن بھوک اور پیاس کی تکلیف کو تو ہنسی خوشی برداشت کریں گی، مگر ان کے غلط اعمال ان کے لیے جنت کے عالی شان دروازے بند کر دیں گے۔ یہ وہ بدقسمت عورتیں ہوں گی جو رمضان المبارک کے مہینے میں بظاہر عبادت تو کریں گی، مگر وہ یہ 5 خطرناک گناہ بہت شوق اور ڈھٹائی سے کرتی ہوں گی۔ آج کی اس خصوصی ویڈیو میں آپ کو آگاہ کرنے والا ہوں کہ آخر وہ کون سی 5 بڑے گناہ ہیں جن کے کرنے سے کچھ عورتیں روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گی۔ یہ واقعی بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ روزہ بھی رکھیں گی اور نماز بھی پڑھیں گی، لیکن جب قیامت کے ہولناک دن حساب و کتاب کا وقت ہوگا تو ان کے نام اعمال میں نیکیوں کے بجائے صرف گناہوں کا بوجھ اور وزن زیادہ ہوگا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کچھ لوگ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ پائیں گے۔ جنت میں داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ذرا سوچیں کہ وہ کتنے بڑے بد نصیب ہوں گے جن کے لیے رمضان جیسا مقدس مہینہ بھی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ نہ بن سکا، اور جو اپنے ہی برے اعمال کی قیدی بن کر رہ جائیں گے، جو دن بھر بھوک اور پیاسی رہیں گے مگر پھر بھی اللہ کی وسیع رحمت سے محروم ہو گئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ زندگی میں کچھ ایسے سنگین گناہ کرتی ہیں جو ان کی تمام نیکیوں کو ایسے جلا کر راکھ کر دیتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ وہ عورتیں ہوں گی جو رمضان میں دکھاوے کی عبادت بھی کریں گی، نماز بھی پڑھیں گی اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں گی، مگر پھر بھی اپنی بدعملی کی وجہ سے جہنم کے گڑھے میں گر جائیں گی۔ کیوں؟
اس لیے کہ ان کی نماز سچی نہیں ہوگی اور وہ قبول نہیں ہوگی، ان کا روزہ بھی بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوگا، اور ان کی کوئی بھی چھوٹی بڑی نیکی قبول نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ 5 گناہ بڑے شوق اور عادت سے کرتی ہیں۔ میں اب آپ کو تفصیلاً بتانے والا ہوں کہ آخر وہ کون سے تباہ کن گناہ ہیں جو آپ کی محنت سے پڑھی گئی نماز، آپ کی گریہ وزاری والی دعائیں اور آپ کے روزے سب کے سب ضائع اور اکارت کر دیتے ہیں۔ اور حقیقت میں وہ کون سی عورتیں ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گی؟ نمبر 1، بد اخلاق عورتیں، یعنی وہ عورتیں جو دوسرے انسانوں سے بدتمیزی اور تکبر سے پیش آتی ہیں، اپنی تیز زبان سے کسی کا دل دکھاتی ہیں اور کسی ذہنی تکلیف دیتی ہیں، اور کبھی بھی نرم اور شائستہ لہجے میں بات نہیں کرتی۔ یہی بنیادی وجہ ہے کہ ان کا روزہ قبول نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اور برتاؤ سب سے اچھے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اہم روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ایسی عورت کا تذکرہ کیا گیا جو دن بھر نفلی روزہ رکھتی تھی اور تمام رات نفل عبادت میں گزارتی تھی، لیکن اس کے اندر ایک بڑی برائی تھی کہ وہ اپنی زبان کے غلط استعمال سے اپنے پڑوسیوں کو سخت تکلیف دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر دو ٹوک فرمایا کہ وہ عورت جہنم کی آگ میں جائے گی۔ یہ سخت بات سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی دنگ اور حیران ہو گئے، کیونکہ وہ عورت بظاہر بہت بڑی عبادت گزار تھی، مگر اس کے بد اخلاق رویے اور زبان کی درازی نے اس کی زندگی بھر کی تمام نیکیاں مٹی میں ملا کر برباد کر دی۔ اس سچے واقعے سے ہمیں یہ عظیم سبق ملتا ہے کہ صرف ماتھے پر سجدوں کے نشان اور عبادت کافی نہیں ہے، بلکہ اچھے اخلاق اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک بھی انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی عورت بد اخلاق ہو اور لوگوں سے بدتمیزی کرے یا دوسروں کو کسی بھی طریقے سے تکلیف دے تو اس کے روزے اور تمام عبادات بالکل بیکار اور رائے گاں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق اپنانے کی سچی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ نمبر 2، شوہر کی ناشکری کرنے والی عورت۔ یہ وہ بد نصیب عورتیں ہیں جو ہر وقت اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، بات بات پر ان کی نافرمانی کرتی ہیں اور ان کے شرعی حقوق کو کبھی خوش دلی سے پورا نہیں کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح تنبیہ فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی اس عورت کی نہ نماز قبول کرتا ہے اور نہ روزہ جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کا شوہر اس سے دل سے راضی نہ ہو جائے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شب معراج میں جب جہنم دکھائی گئی تو میں نے مشاہدہ کیا کہ اس میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی تھی۔ صحابہ کرام نے بڑی حیرت سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر ایسا کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش واقع ہوئی ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کے ساتھ اپنی پوری زندگی بھر پورا احسان اور بھلائی کرتے رہو اور کبھی اتفاق سے کوئی ایک بات اس کی مرضی یا مزاج کے خلاف کہہ دو تو وہ احسان فراموشی کرتے ہوئے فوراً کہتی ہیں کہ تم نے تو میرے ساتھ زندگی میں کبھی کوئی بھلائی یا اچھا کام کیا ہی نہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں سختی سے سکھاتی ہے کہ شوہر کی نعمت اور اس کی محنت کو کبھی معمولی نہ سمجھیں،
بلکہ ہمیشہ شکر ادا کریں اور زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناشکری سے گریز کریں، کیونکہ ناشکری کی یہ بری عادت آخرت میں بہت بڑے نقصان اور خسارے کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شکر گزار اور صابر و شاکر بننے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ نمبر 3، بے پردہ اور فیشن پرست عورت۔ یہ وہ غافل عورتیں ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف بے پردگی کرتی ہیں، فیشن کی اندھی تگ و دو میں شرعی حدود کو پامال کرتی ہیں اور اپنی بناؤ سنگھار سے غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایک بار کا عبرت ناک ذکر ہے کہ ایک عورت جو ظاہری طور پر بہت خوبصورت اور مالدار تھی، وہ ہمیشہ انتہائی قیمتی اور باریک لباس پہنتی تھی، جدید ترین فیشن کرتی اور بے پردہ ہو کر بازاروں میں مٹر گشتی کرتی رہتی تھی۔ جب بھی کوئی نیک بندہ اسے پردے کی شرعی نصیحت کرتا تو وہ تمسخر اڑاتے ہوئے کہتی کہ یہ پردہ تو پرانے زمانے کی دقیانوسی باتیں ہیں، آج کی ترقی یافتہ دنیا میں پردہ بالکل ضروری نہیں ہے۔ ایک دن وہ کسی بڑی تقریب میں شرکت کے لیے گھر سے نکلی، جہاں اس نے حد سے زیادہ فیشن کیا تھا اور تیز خوشبو لگا کر نکلی تھی۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھی کہ ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے زوردار ٹکر مار دی اور وہ اسی موقع پر تڑپ تڑپ کر دم توڑ گئی۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے نازک جسم پر جو قیمتی کپڑے تھے وہ خون اور مٹی سے لت پت ہو کر خراب ہو چکے تھے، اور وہی فیشن جو اس کے لیے دنیا میں عزت اور فخر کا باعث سمجھا جاتا تھا، اب اس کی بے بسی اور عبرت کی سب سے بڑی نشانی بن چکا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑ کر سکھاتا ہے کہ دنیا کی عارضی چمک دمک بالکل فانی ہے، اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ دردناک اور برا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری تمام ماؤں اور بہنوں کو پردے کے حقیقی اہمیت اور عظمت سمجھنے اور موت سے پہلے آخرت کی مکمل تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ نمبر 4، والدین کی نافرمانی کرنے والی عورت۔ یہ وہ بدبخت عورتیں ہیں جو اپنے والدین کی ذرہ برابر عزت نہیں کرتی اور ان کے جائز حکم کو ہمیشہ نظر انداز کرتی ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں خود فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان اور بھلائی کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے بیزاری سے اف تک نہ کہو۔ والدین کی نافرمانی کرنے والی عورت۔ ایک عبرت ناک انجام سنیں کہ ایک عورت اپنے شوہر اور پیارے بچوں کے ساتھ بظاہر ایک بہت خوشحال زندگی گزار رہی تھی، مگر اس کے کردار میں ایک بہت بڑی اور سنگین خامی تھی کہ وہ اپنے بوڑھے والدین کی سخت نافرمان تھی۔ جب بھی اس کی ضعیف ماں یا باپ اسے کسی بات کی محبت سے نصیحت کرتے تو وہ آگے سے بدتمیزی اور سخت انداز سے جواب دیتی اور غرور سے کہتی کہ اب میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، میری اپنی ایک الگ زندگی ہے، مجھے اب آپ کسی پرانی نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دن اس کی بوڑھی ماں بڑی امید لے کر اس کے گھر ملنے آئی، مگر اس بدبخت بیٹی نے دروازے پر ہی ماں کو ٹوک دیا اور کہا کہ آپ بار بار میرے گھر کیوں جاتی ہیں؟ مہربانی کر کے مجھے اپنے سسرال والوں کے سامنے شرمندہ مت کیا کریں۔ بیچاری ماں آنکھوں میں آنسو بہاتی ہوئی خاموشی سے واپس چلی گئی۔ کچھ ہی عرصے بعد اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ آئی اور اس عورت کے اپنے ذاتی حالات بہت بگڑنے لگے۔ اس کے شوہر کا چلتا ہوا کاروبار اچانک ٹھپ ہو گیا، اس کے اپنے بچے نافرمان ہو گئے اور گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے اور بے سکونی رہنے لگی۔ جب اس نے پریشان ہو کر
ایک جید عالم دین سے مشورہ کیا تو انہوں نے صاف کہا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا انسان دنیا و آخرت میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے فوراً جا کر اپنی ماں کے پیروں میں گر کر معافی مانگو۔ جب وہ روتی ہوئی اپنی ماں کے پاس پہنچی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی ماں تو دکھ بھرے دل کے ساتھ اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اب وہ جتنا بھی دھاڑے مار کر روئے اور معافی مانگنا چاہے، مگر افسوس کہ اب بہت دیر ہو چکا تھا۔ یہ سچا واقعہ ہمیں جھنجھوڑ کر سکھاتا ہے کہ والدین کی نافرمانی اور ان کا دل دکھانے کا انجام دنیا میں بھی برا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی حقیقی عزت اور جی جان سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 5، دوسروں کی برائی اور غیبت کرنے والی عورتیں۔ یہ وہ گنہگار عورتیں ہیں جو ہر وقت دوسروں کی برائیاں کرتی رہتی ہے۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنا ان کا مشغلہ ہے اور وہ غیبت اور چغلی میں مصروف رہتی ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یقیناً نہیں، تمہیں یہ کبھی گوارا نہیں ہوگا۔ ایک عورت کو دوسروں کے پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے، ان کے چھپے ہوئے عیب تلاش کرنے اور ادھر کی بات ادھر کرنے یعنی چغلی کھانے کی گندی عادت تھی۔ وہ جب بھی کسی محفل یا سہیلیوں میں بیٹھتی تو لازمی کسی نہ کسی کی برائی سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتی۔ کبھی وہ کسی کے لباس کا مذاق اڑاتی، کبھی کسی کے گھر کی غربت کمیوں پر ہنستی اور کبھی کسی کی خفیہ خاندانی باتیں لوگوں میں اچھالتی تھی۔ تمام لوگ اس کی اس عادت سے تنگ آ چکے تھے، مگر کوئی بھی اس کے منہ پر کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ایک دن وہ بازار سودا سلف لینے گئی تو وہاں سے ایک پرانی جاننے والی سمجھدار عورت ملی۔ وہ سلام دعا کے بعد کہنے لگی کہ تمہیں معلوم ہے کہ فلاں عورت کے شوہر کی نوکری چلی گئی ہے اور فلاں کا بستا ہوا گھر ٹوٹنے والا ہے۔ یہ سن کر وہ سمجھدار عورت کہنے لگی، اے میری بہن، تم دوسروں کی برائیوں اور ٹوہ لینے میں اتنی زیادہ مصروف ہو کہ کیا تم نے کبھی اپنی آخرت اور اپنے بارے میں بھی کچھ سوچا ہے؟ یہ سن کر وہ عورت غصے میں وہاں سے چل دی، مگر ٹھیک چند دن بعد ہی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا ایک عجیب منظر سب کے سامنے آیا کہ اس کا اپنا شوہر ایک بہت بڑے مالی نقصان میں پڑ گیا۔ گھر میں نوبت فاقوں تک پہنچ گئی، اور حیرت کی بات یہ کہ جن لوگوں کی وہ برائیاں کیا کرتی تھی، اب وہی لوگ اس کی حالت پر اس کا مذاق اڑانے لگے۔ جب اس نے رو کر ایک عالم سے پوچھا کہ یہ سب اچانک میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، انہوں نے نصیحت کی کہ جو دوسروں کی عزتوں کو اچھالتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک نہ ایک دن اس کی اپنی عزت کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ یہ سن کر وہ سچے دل سے توبہ طائب تو ہوئی، مگر اس کی زندگی اور سکون میں جو بگاڑ آ چکا تھا اسے دوبارہ سدھارنے میں بہت دیر ہو گئی۔ یہ سبق آموز واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کی برائیاں اور خامیاں بیان کرنے سے پہلے ہمیں ہمیشہ اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور اپنے عیب دیکھنے چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو غیبت اور چغلی جیسی مہلک بیماری سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کے اس بابرکت اور مقدس مہینے میں خاص طور پر ان 5 گناہوں سے بچو جو بدقسمتی سے کچھ عورتیں نادانی میں بڑے شوق سے کرتی ہیں۔ ابھی وقت ہے، رمضان کی بھرپور تیاری کرو، اپنے اعمال اور اخلاق کو درست کرو، اپنے دل سے دوسروں کے لیے بغض، حسد، کینہ اور دشمنی جیسی تمام غلاظتیں نکال دو۔ اللہ تبارک و تعالی سے پکی، سچی اور
तौबा करो और आजिज़ी के साथ अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो जाओ। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को इन तमाम गुनाहों से बचने और सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाएं। हमारे सियाह दिलों को हिदायत और ईमान की रोशनी मुनव्वर करे और हमें रमज़ान की बरकतों और रहमतों से कभी भी महरूम न करे। नाज़रीन किराम, सवाब की नीयत से कमेंट बॉक्स में अल्लाह तबारक व ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगर आपको ये इस्लाही वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।